سورت کہف جو ہے اس کا سنت یہ ہے، حضور کا فرمان یہ ہے کہ جمعہ کے دن پڑھی جائے تو اللہ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ اب یہ پابندی نہیں ہے کہ جمعہ کے دن کب پڑھیں، نماز ظہر سے پہلے پڑھیں یا فجر، جب اللہ موقع ملے سورت کہف پڑھیں، اللہ دجالی فتنوں سے بچائیں گے۔ بہو اور داماد اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ہاں دے سکتے ہیں۔ تراویح کی نماز میں عورتیں گھر میں قرآن دیکھ کے تلاوت کر سکتی ہیں؟ ہاں کر سکتی ہیں۔ افضال اٹک پاکستان سے 1 مارچ کو اس کے برین کی MRI ہونی ہے، اللہ کرے صحیح نتیجہ آئے اور اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ میرا نام حفیظ اللہ ہے، میں جہاں بھی نوکری کرتا ہوں اکثر غصہ اور بے صبری کی وجہ سے یہ دیکھا وہ آ گیا تھا کہ غصہ اور بے صبری جو ہے وہ چیز کو خراب کرتی ہے، اس کو بناتی نہیں۔ آپ پر بھی جب غصہ غالب آنے لگے تو پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پشاور شب قدر سے حاجی سمیع اللہ کا بھائی وفات پا چکا ہے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اللہم اغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہ وادخلہ فی الفردوس الاعلی۔ یہ کئی دفعہ میرا بھائی آپ نے یہ مسئلہ پوچھا ہے، مسئلہ پوچھتے ہو یا بس بلا وجہ اپنے دل کو بہلاتے رہتے ہو؟ میرے دوست نے اپنی بیوی کو ایک دفعہ غصے میں بولا تھا کہ آپ میری طرف سے فارغ ہو، تو آدمی غصے میں ہی کہتا ہے نا، پیار میں تھوڑا کہتا ہے کہ مجھے محبت ہے آپ سے اس لیے فارغ ہو، لیکن چھوڑنے کی نیت نہیں تھی تو کیوں کہا تھا؟ ڈرانے کے لیے کہا تھا آپ میری طرف سے اب آزاد ہو، لیکن تب بھی چھوڑنے کی نیت نہیں، بھئی طلاق ہو گئی، اب یہ بہانے نہ بناؤ کہ نیت تھی یا نہیں تھی۔ میں وزیرستان سے ہوں، چند سال پہلے بھائی لوگوں نے کسی کام کی غرض سے سعودیہ بھیجا تھا تو میں نے عمرہ ادا کر لیا تھا، لیکن بڑی غلطی یہ ہوئی تھی کہ بال نہیں منڈوائے تھے اور مجھے عمرے کے شرائط کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ میں اب کیا کروں؟ اب آپ بال بھی منڈوائیں اور ایک بکری دم بھی ادا کریں۔ عبد الحسیب ولد عبد الوہاب کینسر کی مرض میں مبتلا ہیں، اللہ ان کو شفائے کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ کعبہ شریف کے دروازے کے تھوڑے حتیم شریف کی طرف جو 4 یا 5 لال رنگ کے پتھر لگے ہوئے، اس کی کیا یہ نماز یہاں حضور نے نماز پڑھی تھی۔ عمرے کے کرتے وقت سعی نہیں کرے ہوئے ہے دعا۔ بھائی عمرہ مکمل ہی تب ہوگا کہ طواف ہو، طواف کے بعد صفا مروا۔ اگر اس نے سعی نہیں کی ہے تو عمرہ اس کا نہیں ہوا۔ انڈیا کے حالات پر دعا کریں آپ سب، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ دعا کریں کہ وہاں جتنا مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اللہ مسلمانوں کی مدد فرمائے، اللہ ان کی امداد فرمائے۔ اور عائشہ مسجد سے عمرہ کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں، جتنا مرضی آئے کرو۔ میرا وضو گیس کی وجہ سے بار بار ٹوٹتا ہے، ایک نماز کے لیے 2 دفعہ کرنا پڑا، اس بارے میں مولوی صاحب نے کہا کہ ایک بار وضو کرو ایک نماز کے لیے۔ کیا یہ بھائی وضو تو ہر نماز کے لیے ہونا چاہیے، لیکن وہ قائم ہی نہیں رہتا، مجبوری ہے تو پھر آپ 2 نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔
مسجد عائشہ سے میں عمرے کے لیے گیا، 2 رکعت پڑھی، نیت بھی کی، لیکن لبیک نہیں پڑھا، عمرہ ہوا، بارہ کہیں کچھ 1 دفعہ 2 دفعہ بعد میں پڑھا یا نہیں پڑھا؟ نہیں پڑھا ہے تو علماء کہتے ہیں عمرہ ہی نہیں ہوا۔ شب برات کے بارے میں قرآن پاک کی آیت یا کسی حدیث مبارک میں، صحیح حدیث میں اس کے بارے میں کوئی حوالہ نہیں ملتا، لیکن علماء حق اور بڑے بڑے اولیاء اللہ اس رات پوری عبادت میں گزارتے ہیں، اللہ سے رحمتیں مانگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ رحمت کی رات ہے اور برات کی رات ہے، گناہوں سے، جہنم سے آزادی دلانے والی رات ہے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا ٹھیک ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہے۔ کتنی بار عمرہ کر سکتے ہیں؟ جتنا اللہ توفیق دے، 1 کرو، 2 کرو، 3 کرو۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد سر کے بال ابھی نہیں کاٹے تھے، ہوٹل پہ چلے گئے، کھانا کھانے گئے، وہاں خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھوئے تو 5-10 ریال خیرات کر دو۔ عمرہ ہو اس میں صفا مروا لازم ہے، واجب ہے، نہیں کرے گا دم پڑے گی۔ اگر 3 آدمیوں نے اکٹھے عمرہ کیا، فارغ ہونے کے بعد ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر سکتے ہیں؟ ہاں پھیر سکتے ہیں۔ طواف کے 4 چکر صبح لگائے، باقی 3 شام کو، اتنا فاصلہ نہیں، تھوڑا بہت فاصلہ ہو ٹھیک ہے، اب ابتدا سے پھر طواف کرو۔ کہتا جی کہ میں اپنی مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں اور کوئی پڑھانے والا بھی نہیں ہے، تو مجھے پیشاب کے قطروں کے گرنے کی تکلیف ہے، تو میں کیا کوشش تو یہی کرو کوئی اور آدمی نماز پڑھائے۔ بصورت دیگر تم ان کو روکنے کے لیے ڈاکٹروں سے کوئی دوائی لے لو یا پین پر باندھ لو۔ ایک حائضہ عورت مدینے سے آئی، عمرے کی نیت نہیں کی تھی، اور جب پاک ہو گئی تو پھر جیرانہ کی مسجد سے عمرہ کر لیا، ٹھیک ہو گیا۔ میرے بیٹے محمد حسن کے لیے دعا کریں، وہ دماغی طور پر معذور ہے، اللہ شفا دے۔ میرا روزگار نہیں ہے، استغفار جتنا زیادہ پڑھو گے بہت جلد روزگار ملے گا۔ مطیع الرحمن مقرور ہے، ادائیگی قرض کے لیے استغفار۔ احتشام الحق اور احسان الحق کے اچھے روزگار کے لیے استغفار۔ میری والدہ بیمار رہتی ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ناصر محمود کی مالی مشکلات اللہ دور فرما دے۔ خالد کراچی سے، اللہ پاک مجھے صحت دے، اللہ پاک آپ کو صحت بھی دے اور آپ کی کمزوریاں بھی رفع کرے۔ میری بہنوں کے رشتے نہیں ہوئے، اللہ پاک آسانی سے کر دے۔ 3 دفعہ سورۃ رمضان اور سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کیا کریں۔ میں پپلی راجن سید محمد علی شاہ صاحب کے علاقے سے ہوں۔ آپ جوانی میں ہمارے علاقے میں تقریریں کرتے تھے، تشریف لائے تھے۔ میرے والد صاحب مولوی عبد الواحد مرحوم وفات پا گئے، اللہ ان کے مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، اللہم اغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہ وادخلہ فی الفردوس الاعلی۔ پاکستان صوابی سے مولانا عبدالسلام عرض کرتا ہوں کہ میری ماں کی عمر 70 سال ہے، ان کی خواہش ہے کہ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھے، اللہ آسان فرمائے۔ میں محمد سلیم کشمیر سے عمرے کے لیے آیا ہوں، دعا کریں اللہ کرے میرا عمرہ قبول ہو۔ میں طفیل احمد کشمیر سے،
میرا نکاح ہو اور اللہ پاک آسان کرے اور کاروبار میں برکت دے۔ میں امتیاز احمد کشمیر بندر سے کاروبار کے لیے دعا کریں، اللہ آپ کے کاروبار میں برکت دے۔ میں اعجاز احمد کشمیر سے کاروبار کے لیے اللہ برکت دے، استغفار آپ پڑھیں، زیادہ سے زیادہ رزق ملے گا۔ میں محمد عمر کشمیر سے اللہ اولاد دے، اللہ حج قبول فرمائے، اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ میرا بیٹا بلال 30 سال کا ہے، اسے فالج کا اٹیک ہوا ہے، اللہ اس کو شفا دے۔ میرے بیٹے اخلاق اور عثمان کی اللہ کرے اچھی جگہ شادی ہو جائے۔ میرا بیٹا بلال بہت بیمار ہے، اللہ پاک اس کو شفا عطا فرمائے۔ حضرت ہم کمزور ایمان والے مسلمان یہاں اس جگہ پر اپنے ایمان کی قوت کے لیے آتے ہیں، لیکن بے پردگی بے انتہا ہے، آپ بچنے کی کوشش کریں۔ امتحان تو یہی ہے کہ بے پردگی ہو اور آپ بچیں، اگر بے پردگی نہ ہو تو پھر کیسے بچیں؟ آپ تو خود بخود بچ گئے۔ شارق اور عطیہ کی شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہے، سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں۔ حضرت آپ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کن اکابر سے متاثر ہوئے؟ اپنے اساتذہ سے۔ میرے بھائی کی بیٹی ام حبیبہ وراثتی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الحنان المنان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلیٰ۔ اللہم یسر امورنا وامور اولادنا واخواننا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا تجعلنا مضغة للماضرین، لا تجعلنا عقدة للآکلین، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ